السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحیحہ ستہ کو ملا کر جملہ 100 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی ابن ماجہ شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیعت سید الشہداء سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی، پھر حدیث شریف کا ترجمہ کیا جائے گا اور مختصر سی تشریح بیان کی جائے گی تاکہ احکام شریعت سمجھنے میں آسانی ہو اور ہم ان پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حدیث نمبر 1937 باب یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب۔ نسب کی وجہ سے جو رشتے حرام ہیں، دودھ پلانے کی وجہ سے بھی وہ رشتے حرام ہیں۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ حدثنا عبداللہ بن نمیر عن الحجاج عن الحکم عن عراق بن مالک عن عروۃ عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نسب کی وجہ سے جو رشتے حرام ہیں، رضاعت کی وجہ سے، دودھ پلانے کی وجہ سے بھی وہ رشتے حرام ہیں۔ یعنی نسباً جو عورتیں حرام ہیں، جو رشتے حرام ہیں، جن سے نکاح کرنا حرام ہے، رضاعت کی وجہ سے، دودھ پلانے کی وجہ سے بھی ان سے نکاح کرنا حرام ہے، جیسے ماں، بہن وغیرہ۔ جیسا کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم۔ ایک طویل آیت ہے جس میں 14 رشتوں کی حرمت کا بیان ہے۔ 7 نسباً حرام ہیں 7 رشتے، اور 7 رشتے سبباً حرام ہیں۔ لیکن رضاعت میں 4 عورتیں حرام نہیں ہیں جو نسب میں حرام ہیں۔ ایک تو اپنے بھائی کی رضاعی ماں، جبکہ بھائی کی نسبی ماں حرام ہے کیونکہ وہ یا تو اس شخص کی بھی ماں ہوگی یا اس کے والد کی بیوی ہوگی، اور یہ دونوں حرام ہیں۔ دوسرا رشتہ جو رضاعت کی وجہ سے حرام نہیں ہے، پوتے یا نواسے کی رضاعی ماں، اور پوتے یا نواسے کی نسبی ماں حرام ہے، اس لیے کہ وہ یا تو بہو ہوگی یا بیٹی۔ تیسری اپنی اولاد کی نانی یا دادی رضاعی، جبکہ اولاد کی نسبی نانی یا دادی حرام ہے کیونکہ وہ یا تو خوشدامن ہوگی یا ماں ہوگی۔ چوتھی اپنی اولاد کی رضاعی بہن، اور جبکہ نسبی بہن اپنی اولاد کی حرام ہے کیونکہ وہ اپنی بیٹی ہوگی یا ربیبہ یعنی پروردہ، اس شخص کے زیر نگرانی تربیت پانے والی۔ اور بعض علماء نے اور عورتوں کا بھی ذکر کیا ہے جو رضاعت میں حرام نہیں ہیں، جیسے چچا کی رضاعی ماں یا پھوپھی کی رضاعی ماں یا ماموں کی رضاعی ماں یا خالہ کی رضاعی ماں، مگر نسب میں یہ سب حرام ہیں۔ اور حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ جو رشتے محرمات کی اس آیت میں مذکور ہیں، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، کہ تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں حرام ہیں، یہ سب رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہوتی ہیں۔ حدیث نمبر 1938 حدثنا حمید بن مسعدۃ و ابو بکر بن خلاد قال حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سعید عن قتادۃ عن جابر بن زید عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارید علی بنت حمزۃ بن عبد المطلب فقال انہا ابنۃ اخی من الرضاعۃ وانہ یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا گیا حمزہ بنت عبد المطلب کی بیٹی سے رشتہ کرنے کا، نکاح کرنے کا،
غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ صلاح دی تھی، مشورہ دیا تھا کہ حمزہ بنت عبد المطلب، حمزہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، آپ کی صاحبزادی سے نکاح کرنے کا آپ کو مشورہ دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا تھا، اس حیثیت سے آپ دونوں رضائی بھائی ہیں، اور رضاعت سے وہ تمام رشتے حرام ہوتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ وہ حمزہ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی اگرچہ کہ میری چچیری بہن ہے، لیکن وہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی بھی کہلاتی ہے، اسی وجہ سے میں ان سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اور جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہیں وہ سب رضاعت کی وجہ سے بھی حرام کہلاتے ہیں۔ حدیث نمبر 1939، حدثنا محمد بن رمح انبأنا اللیث بن سعد عن یزید بن ابی حبیب عن ابن شہاب عن عروۃ بن الزبیر ان زینب بنت ابی سلمۃ حدثته ان ام حبیبۃ حدثتها انها قالت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکح اختی عزت، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتحبین ذلک؟ قالت نعم یا رسول اللہ، فلست لک بمخلیۃ واحق من شریکنی فی خیر اختی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن ذلك لا يحل لی۔ قالت فإنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة، فقال بنت أم سلمة؟ قالت نعم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي أخواتكن ولا بناتكن۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہا نے ان سے بیان کیا کہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا نے ان سے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ میری بہن عزہ سے نکاح فرمائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم کو یہ بات پسند ہے؟ کیا تم یہ چیز پسند کرتی ہو، چاہتی ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میں آپ کے پاس اکیلی نہیں ہوں، آپ کی اور ازواج بھی ہیں جو میری سوکنیں کہلاتی ہیں، اس کے باوجود میں اس بات کو ناپسند نہیں کرتی، پھر میرے ساتھ اگر بہتری میں خیر میں میری بہن بھی شریک ہو تو یہ زیادہ بہتر بات ہے، اچھی بات ہے کہ میری بہن کو بھی آپ سے زوجیت کا شرف حاصل ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکن سنو فإن ذلک لا یحل لی، وہ میرے لیے حلال نہیں ہے، یعنی تمہاری بہن عزہ سے نکاح کرنا میرے لیے حلال نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا ہم تو یہ سمجھتے تھے، بیان کرتے تھے کہ آپ درہ بنت ابی سلمہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، یعنی یہاں پر ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے یہ سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تخصیص ہو، خصوصیت ہو کہ آپ نکاح کر سکتے ہیں، اسی لیے انہوں نے عرض کیا تھا کہ ان کی بہن عزہ رضی اللہ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکاح فرمائے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ ہم سے یہ بیان کیا جاتا تھا کہ آپ درہ بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کرنا چاہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ کی بیٹی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں؟ قالت، انہوں نے کہا ہاں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ میرے پروردہ نہ ہوتے، میری پرورش میں نہ ہوتی، تب بھی درہ بنت ابی سلمہ میرے لیے حلال نہ ہوتی، ان سے نکاح کرنا میرے لیے جائز نہ ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ میری رضائی بھتیجی ہے، میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے، مجھ کو اور ابو سلمہ کو ثویبہ نے دودھ پلایا،
لہٰذا تم مجھ پر اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو پیش نہ کرو۔ تو قرآن مجید میں جو رشتے حرام بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک ربیبہ کا بھی ذکر ہے کہ ایک خاتون کا نکاح پہلے کسی ایک شخص سے ہوا اور اس شخص سے جو لڑکی ہے وہ لڑکی ربیبہ کہلاتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی خاتون سے، ایسی خاتون سے جس کو پہلے سے لڑکی ہو، اس سے نکاح کر لے اور اس سے صحبت کرے تو پھر اس کی وہ لڑکی جو دوسرے شوہر سے ہے وہ اس پر حرام ہو جاتی ہے، ربیبہ کہلاتی ہے۔ اور اسی طرح رضائی بہن، رضائی بھتیجی، رضائی بھانجی وغیرہ یہ سب حرام ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے سامنے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو پیش نہ کرو، کیونکہ ربیبہ بھی حرام ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، کب تک حرام ہے؟ جبکہ وہ اسے صحبت کیا ہو۔ اگر صحبت نہ کرے، صرف نکاح ہوا تھا اور اس کے بعد فوراً طلاق دے دے یا علیحدگی کی کوئی صورت پیش آ جائے تو پھر اب ایسی صورت میں اس عورت کی بیٹی سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ ربیبہ اس وقت حرام ہے جبکہ اس کی ماں سے صحبت کی گئی ہو، اور اگر صحبت نہ کی گئی ہو، صرف نکاح ہوا ہے تو وہ حرام نہیں ہوتی۔ حدیث نمبر 1940۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ حدثنا عبداللہ بن نمیر عن ہشام بن عروۃ عن ابیہ عن زینب بنت ام سلمۃ عن ام حبیبۃ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ۔ یہ حدیث نمبر 1939 ہی کا تتمہ ہے، ایک حصہ ہے جس میں مختلف راویوں سے یہ حدیث شریف مروی ہے اور الفاظ الگ ہیں، معنی اور مفہوم ایک ہی ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے بھی دوسری روایت اسی طرح مروی ہے، جس میں ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا نے اپنی بہن کی پیشکش کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہن سے نکاح کر لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی تخصیص و خصوصیت ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خصوصی اختیار دیا ہو۔ آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ درہ بنت ابی سلمہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام سلمہ جو ابو سلمہ سے نکاح کیا گیا تھا، جن کا بعد میں پھر ان کے انتقال کے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام سلمہ کی بیٹی میری ربیبہ بھی ہے اور ابو سلمہ میرے رضائی بھائی ہیں، اس حیثیت سے وہ میری رضائی بھتیجی ہیں، لہذا دونوں حیثیتوں سے وہ مجھ پر حرام ہیں، لہذا ایسے رشتے میرے سامنے پیش نہ کیا کرو جو رضاعت کی وجہ سے یا کسی اور سبب سے حرام ہوں۔